اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب تم سفر کرو وَإِذَا اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان یہ کہ تکفرو تم کسر کرو تخفیف کرو کم کرو من الصلاۃ نماز میں، یہ کہ تم نماز میں کسر کرو کم کرو، ان اگر خفتم تمہیں خوف ہو، این یفتنکم این یہ کہ یفتینا تکلیف پہنچائے گا تمہیں یفتینا تکلیف پہنچائے گا، حملہ کرے گا تم پر یا تمہیں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، انا بے شک الکافرین کافر کانو وہ ہے لکم تمہارے عدوًا دشمن مبینہ کھلے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان الکافرین کانو لکم عدوًا مبینہ بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز قصر کی اجازت دی ہے، فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر نماز میں قصر کرنے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نماز کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ ابھی آیت مبارکہ میں نماز قصر کا ذکر ہے کہ نماز قصر اس وقت کی جائے گی جب ایک تو بندہ مسافر ہو اور دوسرا اسے کافروں کا خوف ہو۔ کافروں کے خوف کی صورت میں جب بندہ حالت سفر میں ہو اس وقت نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا۔ لیکن احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز قصر کی حالت خوف میں بھی اجازت ہے اور حالت امن میں بھی اجازت ہے۔ اگر دشمنوں کا خوف ہو، کافروں کا خوف ہو، اس وقت بھی نماز قصر کی اجازت ہے، اور جب انسان حالت امن میں ہو، سفر میں ہو، تو اس وقت بھی نماز قصر کی اجازت ہے۔ اس پر میں آپ کو احادیث مبارکہ لکھوا دوں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت یعلا بن امیہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نام لکھ دوں آپ کو، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے، یہی آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے تو پھر نماز قصر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اب لوگ تو کافروں سے امن میں ہیں، اب اس طرح کا پہلے طرح کا خطرہ نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جس چیز سے آپ کو تعجب ہوا ہے مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہیں، ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے، تو کیا اب ہم نماز قصر نہ کریں؟ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اس پر تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قصر صدقہ ہے،
یہ نماز قصر فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ ثواب ہے جس کا اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، تمہیں یہ عطا کیا ہے، لہذا تم اس کے صدقہ کو قبول کرو، لہذا تم اس کے صدقہ کو قبول کرو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 686 686۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب بھی سفر میں ہو تو نماز کو قصر کرو۔ جو بندہ نماز قصر نہیں کرے گا اور پوری نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت امیہ بن خالد وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں ہم حالت حضر میں یعنی جب ہم مقیم ہوں تو اس کی نماز کا ذکر پاتے ہیں اور نماز خوف کا بھی قرآن میں ذکر پاتے ہیں، مگر سفر کی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، حضور کی بعثت ہوئی، اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ ہم نے جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1066، اور سنن نسائی میں ہے، حدیث نمبر 1433۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز قصر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت میں جاری فرمایا ہے اور اس کے متعلق احکام دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے قصر کا، قصر کا کتنا فاصلہ بنتا ہے کہ تب قصر ہوگی۔ اگر 48 میل کا فاصلہ ہو، 48 میل یا 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر ہو یا 48 مائلز 48 مائلز یا 78 کلومیٹر، تو یہ قصر کی مقدار بنے گی۔ اگر بندہ اتنی مقدار میں سفر کر رہا ہے، اس کا اتنا لمبا فاصلہ ہے سفر کا، 48 میل ہے یا 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر، تو پھر وہ نماز میں قصر کرے گا، نماز میں قصر کرے گا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے گا سفر کے لیے تو اس کی نماز قصر شروع ہو جائے گی، وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو قصر نماز ہے وہ فرضوں میں ہوگی، نماز قصر فرضوں میں ہوگی، 4 رکعت جو فرض ہیں ان کو 2 پڑھا جائے گا، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے یا نماز عشاء، 3 نمازوں میں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، ان کے 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، لہذا اس میں 2 رکعت نماز فرض پڑھے جائیں گے، قصر پڑھا جائے گا۔ سنتوں اور نفل میں قصر نہیں ہوتا، سنتوں اور نفل میں قصر نہیں ہوتا، اور ان کا پڑھنا قصر میں ضروری بھی نہیں ہے، سفر میں پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو ٹائم کی سہولت ہو، وقت کی سہولت ہو، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کو اجازت ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، سنتیں اور نفل چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی انسان نے سفر کیا ہے، اگر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہے، 15 دن سے کم قیام کا اس کا ارادہ ہے، تو وہ جتنے دن وہاں ٹھہرے گا وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ مثلا کوئی بندہ سیر و سیاحت کے لیے گیا ہے تو جب تک وہ رہے گا سیر و سیاحت میں تو وہ 3 دن 5 دن 7 دن 15 دن سے کم تو وہ نماز کو قصر ادا کرے گا۔ ہاں اگر اس کا 15 دن کی نیت ہوئی کہ میں نے 15 دن ادھر قیام کرنا ہے
تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو یہ نماز قصر کے احکام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اسی بات کا اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 101 میں ذکر کیا، اور کافروں کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کے ساتھ بڑی جنگیں ہو رہی تھی، کافی جنگیں ہو رہی تھی، اس لیے کافروں کے ساتھ ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کی سہولت کا، نماز میں تخفیف کا، کیونکہ جنگیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، لہٰذا اس لیے ان کے ساتھ ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 102، سورۃ النساء آیت نمبر 102، اس میں فرمایا وَإِذَا، اور جب، وَإِذَا اور جب، کنتا آپ ہوں، فیہم ان میں، اور جب آپ ان میں ہوں، ان سے مراد ہے صحابہ کرام کی طرف، یعنی مجاہد صحابہ کرام کی، مجاہد صحابہ کرام، فرمایا جب آپ ان مجاہد صحابہ کرام کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ تو آپ قائم کریں، لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز، تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی نماز بعد جماعت قائم کریں، فَلْتَقُمْ تو کھڑی ہو، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طَائِفَةٌ ایک گروہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے، معاکا آپ کے ساتھ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا اور انہیں چاہیے کہ وہ پکڑ لیں، أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحہ، اپنے ہتھیار، اور وہ اپنے ہتھیار بھی تھام لیں، اپنے ہتھیار بھی پکڑ لیں۔ فرمایا جب آپ ان کے اندر ہو، ان مجاہد صحابہ کے اندر، تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، ان کے لیے نماز جب آپ قائم کریں تو ان میں سے ایک جماعت کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے اسلحہ بھی پکڑ لیں، اپنے اسلحہ بھی تھام لیں۔ اس آیت مبارکہ میں نماز خوف کا ذکر ہو رہا ہے، نماز خوف کا۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا پھر جب، سجدوا وہ سجدہ کر لیں، پھر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا تو وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ تم سے پیچھے، ورا پیچھے، کم تم سے، تو جب وہ سجدہ کر لیں تو تم سے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ اور آ جائے، طَائِفَةٌ جماعت، اخرى دوسری، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اخرى اور پھر دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا لم نہیں، یصلوا انہوں نے نماز پڑھی تھی، تو دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا بس وہ پڑھے نماز، مَعَكَ آپ کے ساتھ، تو وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فرمایا جب پہلی جماعت نماز پڑھ چکے تو وہ پیچھے ہو جائے، تم سے پیچھے ہو جائے، اور یعنی سجدہ کر چکے تو تم سے پیچھے ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسری جماعت آ جائے تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا اور انہیں چاہیے کہ وہ تھام لیں، پکڑ لیں، حِذْرَهُمْ اپنا سامان، اپنا سامان حفاظت اپنے ساتھ پکڑ لیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار بھی پکڑ لیں، وَدَّ چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَدَّ الذین کفروا کافی لوگ چاہتے ہیں، لو کہیں، کاش تغفلون تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیار سے، کافی لوگ چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ہتھیاروں سے، اپنے سامانوں سے، اپنے ہتھیاروں سے تم غافل ہو جاؤ، اپنے اسباب حفاظت سے، فَيَمِيلُونَ پھر وہ حملہ کرتے، علیکم تم پر، میلتن حملہ کرنا، واحدتن اچانک، دفعتن یک بارگی، تو پھر وہ اچانک ہی یک بارگی تم پر حملہ کر دیں، ولا جناح ولا اور نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر،
اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اگر کانا ہو بکم تمہیں ازن کوئی اذیت من مطرن بارش سے. فرمایا اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں بارش سے کوئی اذیت ہو. او یا تم ہو مردہ بیمار یا تم بیمار ہو. کس بات کا گناہ نہیں ہے آگے آ رہے ان یہ کہ تدعو تم رکھ دو اسلحتکم اپنا اسلحہ. ان تدعو اسلحتکم یہ کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو. فرمایا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر بارش سے کوئی اذیت تمہیں پہنچے یا تم مریض ہو یہ کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَحُذُو اور تم تھام لو اور تم لے لو حذرکم سامان اپنا. حذرا سامان کم اپنا یعنی اپنا سامان حفاظت تم لے لو. انا بے شک اللہ نے اعدّا تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ ذلت انگیز. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز خوف کا ذکر کیا ہے. نماز خوف کا ذکر کیا ہے. اس کا طریقہ بھی اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا ہے. فرمایا جب بھی آپ ان مجاہدوں کے اندر ہوں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے, آپ کو خطاب ہے اور آپ کے توسط سے پھر باقی جو امت میں سپہ سالار ہوں گے یا جو امام ہوں گے نماز خوف کے وقت, ان سب کو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا حضور کے توسط سے. فرمایا جب آپ ان کے اندر ہوں, مجاہدین کے اندر جو جہاد کر رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں, نماز با جماعت قائم کریں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جب حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے اور جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, اپنے مال کا سب کچھ خطرہ ہوتا ہے, جب اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو حالت امن میں اور پر امن جب بندہ ہو, عام زندگی بسر کر رہا ہو, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز کی کتنی اہمیت ہے. جب حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے تو پھر باقی صورتوں میں کس طرح معاف ہو سکتی ہے. تو جو بھی مسلمان نماز سے غفلت کرتے ہیں انہیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے. نماز کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, نماز کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ہر صورت کوئی کسی صورت میں بھی نماز کو ضائع نہ کرے, ورنہ وہ بندہ پچھتائے گا, اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا اس سے. تو فرمایا کہ جب پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو کیا ہو, تو فرمایا ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ آ جائیں, یعنی وہ جو تمام جو مجاہدین ہوں گے جہاد کرنے والے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو ایک حصہ وہ آ کر فرمایا آپ کے ساتھ نماز پڑھے, آپ کے ساتھ نماز پڑھے, کیونکہ حالت خوف میں یہ نماز قصر ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھے, وہ آپ کے ساتھ. اور انہوں نے اپنا اسلحہ بھی اٹھا کر رکھنا ہے, اسلحہ سے غافل نہیں ہونا, اپنے اسلحہ سے سمیت نماز ادا کریں گے. جب وہ سجدہ کر لے یعنی پہلی رکعت ہو گئی, امام نے قرات کر لی, رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا, دونوں سجدے سے فارغ ہو گئے. فرمایا جب وہ سجدہ کر دیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو پھر وہ آپ سے پیچھے چلے جائیں, پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں. پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد اس کے سجدے ادا کرنے کے بعد بات چیت نہیں کرنی, پیچھے چلے جائیں اپنی ڈیوٹی پر. تو جو پیچھے کھڑے ہیں پھر وہ آ جائیں گے, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ تو پھر دوسری جماعت آ جائے گی جنہوں نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی. تو کیا ہوگا, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے گی.
وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے گی. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہوں نے بھی اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ تھام لینا ہے، اس سے غافل نہیں ہونا. تو امام دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں، تو وہ جو دوسری جماعت آئے گی پھر انہوں نے باقی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. تو یہ حضور کی دوسری رکعت ہوئی اور ان کی پہلی رکعت ہوئی. جب وہ پڑھ چکیں گے تو پھر وہ پیچھے چلے جائیں گے، اور وہ جو پہلے ہوں گے پھر وہ آ جائیں گے، وہ اپنی دوسری رکعت آ کے مکمل کریں گے. جس طرح ہم میں سے کسی کی اگر امام پڑھ رہا ہو اور ہم میں سے کسی کی ہم ایک رکعت چھوٹ جائے تو وہ آ کے پڑھتا ہے نا، پہلی رکعت چھوٹ جائے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، یعنی اگر کسی کی دوسری رکعت چھوٹی ہو تو وہ کیا کرتا ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ساتھ ملاتا ہے اور دوسری رکعت مکمل کرتا ہے. تو اسی طرح جن کی پہلی رکعت چھوٹی ہوگی وہ جب دوسری رکعت ادا کریں گے تو جس طرح فرضوں میں دوسری رکعت چھوٹنے سے پڑھی جاتے ہیں اسی طرح ادا کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر اسی طرح رکوع سجدے کریں گے اور تشہد میں بیٹھ کے نماز مکمل کر دیں گے. جب وہ مکمل کر کے دوسری رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے پھر وہ جو دوسری جماعت جن کی پہلی رکعت رہتی ہے، جنہوں نے دوسری رکعت حضور کے ساتھ ادا کی یا امام کے ساتھ ادا کی، پھر وہ آ جائیں گے کیونکہ ان کی پہلی رکعت رہی ہوگی، اس لیے وہ اسے ثنا سے شروع کریں گے. کس سے شروع کریں گے؟ ثنا سے. سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں گے، پھر اسی طرح رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، تشہد کریں گے اور اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں گے. یہ نماز خوف کا طریقہ ہے. اس طرح وہ نماز ادا کریں گے اور اپنے سامان حفاظت اور اسلحہ سے غافل نہیں ہوں گے. فرمایا کافر تو یہی چاہتے ہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. فرمایا کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان حفاظت سے غافل ہو جاؤ. پھر وہ کیا کریں گے؟ جب تم اپنے سامان حفاظت سے، یہ جو حفاظتی لباس پہنا ہوتا ہے جس سے آج کل وہ جو سیف لباس ہوتا ہے جو وہ گولیوں کو روکتا ہے یا اور سامان حفاظت، تو جب وہ بندہ سیف لباس نہ پہنا ہو، سیف ڈریس، تو کیا ہوگا؟ یا اپنا اسلحہ ساتھ نہ رکھا ہو. تو فرمایا کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے سامان حفاظت اور اسلحہ سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ یک بار کی تم پر فوراً حملہ کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس حال میں بھی بے شک نماز میں سہولت دی گئی ہے، لیکن کافروں سے غافل نہیں ہونا، ان کو حملہ کرنے کا موقع نہیں دینا. اس میں انسانی جان کی حفاظت ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کو انسانی جان کی حفاظت بھی کس قدر عزیز ہے. ہاں جی بلٹ پروف اللہ تبارک و تعالی کو انسانی جان کی حفاظت بھی کس قدر عزیز ہے، اور انسانی جان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی نے کس قدر اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ انسانی جان بھی یہ انسان کے پاس امانت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ تم نے اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان حفاظت سے غافل نہیں ہونا. تو فرمایا ہاں آگے استثناء دے دیا، کیونکہ آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ال عمران سے سورۃ النساء ہر جگہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ انسانوں کو سہولت دی ہے. اب یہ دیکھیے اوپر نماز قصر کا ذکر کر دیا اور وہ حالت سفر میں بھی ہمیں، حالت امن میں بھی سفر میں بھی سہولت دے دی، اور نماز خوف کا بھی ذکر کر دیا کہ ایک ایک رکعت کر کے پڑھ لیں. سبحان اللہ، کس قدر احکام میں تخفیف ہے، آسانی ہے، کس قدر ہمارا دین آسان ہے، یسر ہے. اور پھر اس میں مزید اللہ تعالی نے تخفیف دے دی، آسانی دے دی. فرمایا اگر بارش کی کوئی اذیت ہو
یعنی میدان جنگ میں بارش ہو گئی یا کہیں مارکا برپا ہے، مثلا یہ کشمیر کے محاذ پر مارکا ہوتا ہے بعض اوقات فوجیوں کا بھارتی آرمی کے ساتھ، یا کسی اور جگہ ہو گیا، تو فرمایا اگر کہیں کسی جگہ بارش ہو گئی، بارش کی تکلیف پہنچ گئی، یا کوئی مریض ہوا تم میں سے، تو اس کو پھر اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنا اسلحہ بھی رکھ سکتا ہے، پھر اس کو اسلحہ اپنے ساتھ رکھنے کی رخصت ہے، پھر وہ اسلحہ سائڈ پر رکھ سکتا ہے، پھر وہ اسلحہ کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے مزید سہولت دے دی، اور فرمایا وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، اسلحہ رکھ دے، لیکن جو اپنے بل پروف جو جیکٹ ہے یا اور سامان ہے، فرمایا وہ ساتھ لے لینا ہے، وہ پہن لینا ہے، وہ ساتھ لے لینا ہے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، فرمایا اللہ پاک نے کہ تم جتنی بھی یہ تنگیاں تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر رہے ہو تو تمہیں تو اجر ہی ملے گا، تمہیں اس پر بھی اجر ہی ملے گا۔ جتنا زیادہ بندہ، جس طرح ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھے ہیں کہ یہ آیات میں کہ جو قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے درجات منہ مغفرت و رحمہ، کہ درجات ہیں ان کے لیے، مغفرت ہے اور ان کے لیے رحمت ہے، اور بہت سے اللہ تبارک و تعالی نے انعام بیان کیے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو تمہیں انعامات ہی ملیں گے جتنی زیادہ سختیاں تنگیاں تکلیفیں برداشت کرو گے، لیکن جو کافر ہیں انہیں پھر بھی عذاب ملے گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو نماز خوف کا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 942، اور صحیح مسلم 839، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا یہ سارا نماز خوف کا طریقہ جو میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 103، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو الصلاۃ نماز، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا تو تم ذکر کرو اللہ کا، تو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، اور اپنے پہلوؤں پر۔ فرمایا پھر اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا پھر جب اطمأننتم تم اطمینان پالو، اطمأننتم تم اطمینان پالو، پھر جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ، حالت امن میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا تو تم قائم کرو الصلاۃ نماز کو، پھر جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ تو جس طرح سکھایا گیا ہے اس طرح تم نماز کو قائم کرو۔ اِنَّا بے شک الصلاۃ نماز کانت ہے علی اوپر المؤمنین مومنوں پر، بے شک نماز مومنوں پر ہے کتاباً فرض موقوتا مقررہ وقت پر، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو ذکر الہی، ذکر اللہ کے ذکر کی اہمیت کو بیان کر دیا، اور ساتھ اللہ تعالی نے حالت امن میں نماز کی ایک فرضیت کو بیان کر دیا، نماز کے ایک فرض رکن کو بیان کر دیا۔ فرمایا جب تم نماز ادا کر چکو
یعنی نماز ہوپ تم نے ادا کر لی، تو اب بھی نماز ہوپ ادا کرنے کے بعد بھی یا نماز قصر ادا کرنے کے بعد بھی تم اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہونا، بلکہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اس کی تحمید کرو، اس کی تکبیر کرو، اس کی تحلیل کرو، کبھی سبحان اللہ پڑھو، کبھی الحمدللہ پڑھو، کبھی اللہ اکبر پڑھو، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، کبھی اللہ اللہ کرو۔ فرمایا تم پھر تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرو، ان تینوں حالتوں میں بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ کبھی اللہ کی ضربیں لگاؤ اپنے دل پر، کبھی اللہ اللہ جپتے رہو، کبھی زبان سے ہی ذکر کرو، کبھی دل سے ذکر کرو۔ فرمایا تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر جب حالت اطمینان میں آ جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، جیسے تم اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہو، ریگولر زندگی بسر کرتے ہو، اگر اس حالت میں آ جاؤ تو پھر اسی طرح جیسے حسب دستور تمہیں حکم دیا گیا ہے ایسے ہی نماز قائم کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو جیسے تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ یہ نماز کے فرائض میں آپ کو بتا چکا ہوں، نماز کے فرائض سورۃ البقرہ میں میں نے آپ کو لکھوائے تھے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ بھی نماز کا فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے نماز کو اس کا وقت پر پڑھنا، نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کی شرائط میں سے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، جیسے نماز فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، ان کو ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ میں آپ کو مزید یاد دہانی کے لیے ان پانچوں نمازوں کے اوقات لکھوا دیتا ہوں، پانچوں نمازوں کے پھر آپ کو اوقات لکھوا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت یہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے، جب فجر صادق ہوتی ہے، صبح صادق جب فجر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے صبح صادق، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے، سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا وقت رہتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک نماز فجر کا وقت ہوتا ہے۔ جب اذانے ہوئی کوئی بھی بندہ نماز فجر پڑھ سکتا ہے، نماز فجر ادا کر سکتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز فجر کا وقت ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت سورج کے استوا اور نصف النہار سے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نصف النہار جب دن کا آدھا حصہ ہو جاتا ہے، دن کا آدھا جو حصہ ہوتا ہے نصف النہار، اور سورج بالکل سیدھا ہوتا ہے، بالکل سیدھ پر، بالکل سیدھ پر ہوتا ہے، سیدھا بالکل، تو اس وقت سے لے اس کے زوال کے بعد جب وہ ڈلنا شروع ہوتا ہے، زوال کرنا شروع ہوتا ہے، پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب بالکل سیدھ ہوتا ہے، نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنا منع ہے، 3 وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب بالکل سیدھ پر ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقاتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس میں کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ کی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ نصف النہار کا جب زوال ہوتا ہے، سورج جب بالکل سیدھا ہوتا ہے، جب زوال ہونا یعنی ڈلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر 2 مثل کا سایہ، 2 مثل کا سایہ، کسی بھی چیز کا جو اصل سایہ وہ 2 مثل ہو جائے، دگنا ہو جائے 2 مثل، تو اس وقت تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے، 2 مثل کا سایہ تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے، اور عصر کا وقت 2 مثل سائے کے بعد 2 مثل
سائے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے. غروب آفتاب تک یہ نماز عصر کا وقت رہتا ہے. یعنی جب سورج کی جو روشنی ہے وہ زرد ہونا نہیں شروع ہوتی، اس کی شعاع ہوتی ہے، وہ زرد نہیں ہوتا، شعاع ہوتی ہے، اس وقت تک نماز عصر کا وقت رہتا ہے. اور مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد سورج کی سرخی ظاہر ہوتی ہے، اور سرخی کے بعد پھر اس کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے. یعنی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں سفیدی ظاہر ہوتی ہے آسمان کے کناروں پر. تو اس کے مکمل چھپنے تک، جب وہ سفیدی بھی پوری چھپ جاتی ہے، اس وقت تک نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے. سفیدی کے چھپنے تک، چھپنے کے بعد تک نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے. اور عشاء کا وقت، جب وہ سفیدی چھپ جاتی ہے، کاملاً چھپ جاتی ہے اور طریقی ہو جاتی ہے، تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے. کب تک؟ صبح صادق تک رہتا ہے. صبح صادق تک. صبح صادق کا مطلب ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، وہاں سے ایک روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے جو پھر پھیلتی چلی جاتی ہے. وہ صبح صادق کہتے ہیں، اسے صبح صادق کہتے ہیں. تو اس وقت تک نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے. نماز عشاء کا وقت. بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا اس وقت بھی، یعنی آدھی رات کو بھی نماز فجر کا وقت ہوتا ہے یا ہری رات کو بھی نماز؟ تو وہ ساری رات نماز فجر کا وقت ہوتا ہے. تو نماز تہجد کا وقت بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ نماز فجر کا وقت بھی چلتا ہے. تو یہ پانچوں نمازوں کے اوقات ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 104، وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کا مضمون بھی ساتھ ہی ہے. ولا تاہینوا، ولا اور نہ تاہینوا، تم سستی کرو اور تم سستی نہ کرو، فی ابتغاء القوم، فی ابتغاء تلاش میں، القوم قوم کی، یعنی دشمن قوم کی تلاش میں تم سستی نہ کرو. ان اگر تکونوا، تم ہو تعلمون، تکلیف پہنچی، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم، تو بے شک انہیں، وہ بھی یعلمون، تکلیف پہنچتی ہے، تو بے شک انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، کما جس طرح کے تعلمون تمہیں تکلیف ہوتی ہے. فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون. فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما اس کی، لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے. اور فرمایا تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، یعنی اجر و ثواب کی. وکان، اور ہے اللہ، اللہ علیمن، خوب جاننے والا، حکیمن، بڑی حکمت والا. اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے مسلمانوں، تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو. دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، یعنی دشمن قوم کو پہچاننے میں سستی نہ کرو، دشمن قوم سے واقفیت میں سستی نہ کرو. تمہارے ظاہراً بھی دشمن ہو سکتے ہیں، تمہارے چھپے پوشیدہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں، لہذا تم کسی حال میں بھی ان کو پہچاننے میں سستی نہ کرو، بلکہ تمہیں ایکٹیو ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی زخم پہنچے، تو فرمایا جس طرح تمہیں تنگی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس طرح انہیں بھی پہنچتی ہے. جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچنے کے باوجود وہ تمہارے خلاف سب آرا ہو جاتی ہے، تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے تم بھی ان کو پہچاننے میں سستی نہ کرو.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرق بیان کیا، فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں تو پھر اللہ کی رضا کی امید ہے، اللہ کی خوشنودی کی امید ہے، اس کے دیدار کی امید ہے، پھر اللہ کی طرف سے اجر و انعامات کی امید ہے، ثواب کی امید ہے، لیکن انہیں تو اس کی بھی امید نہیں ہے، وہ تو اللہ سے اس بات کی بھی امید نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضی مول لے رہے ہیں، اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اجر و ثواب چاہتے ہو، لہذا تمہیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس میں کیا تمہارے لیے فائدے ہیں، اسرار و رموز ہیں، وہ اللہ خوب جاننے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے حکم میں تمہارے لیے بڑی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے، تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے، تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے اور اسے جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔